نکل کے باہر دیکھ، میں نے 7 الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تو نے نہ دیکھا کیوں کر اللہ نے تخلیق کر دیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک. یہ اب دیکھیں نا جی لائٹ جل رہی ہے، تو اگر پیچھے سے لائٹ بند ہو جائے تو جل جائے گی. تو اللہ کہتے تیری تو جلتی نہیں، ذرا باہر نکل کے میرا بھی تو دیکھنا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور رات کا بھی دیکھ دن کا بھی دیکھ، میں نے کہا تار لگائی ہے. اسی لیے پھر ہم تو نہیں دیکھتے، لیکن میاں محمد بخش صاحب دیکھتے تھے، پھر دیکھ کے لکھتے کیا ہیں. آپ فرماندے نے قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناتا. یہ اس طرح تو نہیں ہوا حضرت کہ سر انگلینڈ سے آیا ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ اسپین سے منگوائی گئیں، دل جو ہے وہ UK سے امپورٹ ہوا، گردے جناب سعودی عربیہ سے آئے. نہیں حضرت، کیسے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا گیا حضرت. اور رنگ کیا تھا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. حضرت جی تو ہم تو غور نہیں نہ کرتے، تو میاں صاحب کرتے. اور حضرت جی دیکھو کیسی تخلیق ہے. چلو چہرے تو بہت ماشاءاللہ اچھا خاصا 6 7 5 4 انچ کا بندے کا چہرہ ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں ملتا. لیکن قربان جاؤں ایسا زبردست کاریگر ہے، وہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا، اور کسی سے تو ملنا دور کی بات، اور دایاں بائیں سے بھی نہیں ملتا. حضرت جی کیسا کاریگر ہے یار، کیسا تخلیق کرنے والا ہے حضرت، کہ کسی کا دائیں سے بایاں بھی نہیں ملتا حضرت. تو ہم تو غور نہیں نہ کرتے، تو میاں صاحب کرتے ہیں حضرت. تو پھر کر کے لکھتے کیا ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. ذرا دیکھو حضرت جی کیسی کیسی اس کی قدرتیں ہیں. خربوزے کا میٹھا اور تربوز کا میٹھا اور آم کا میٹھا اور آلو بہارے کا میٹھا اور کریلے کی کڑواہٹ اور بھنڈی کا ذائقہ اور کدو کا ذائقہ اور توری کا ذائقہ. اور ذرا مالٹے کی پیکنگ دیکھو یار، ہائے ہائے، ذرا مالٹے کی پیکنگ تو دیکھو یار، ذرا کیلے کا کور تو دیکھو یار، ذرا انار کی پیکنگ تو دیکھو، ذرا کھجور کا میٹھا تو دیکھو. حضرت جی دیکھو تو صحیح، کیوں نہیں دیکھتے حضرت جی؟ دیکھا کرو، دیکھا کرو حضرت. اور میں قبلہ ظاہر ہے ہم تو روز ایک وہ محفل سے اٹھ کے دوسری محفل میں جانے والے لوگ ہیں. تو اب بھائی کسی کو بات کر کے مار کھانی ہے کسی سے، بس چپ کر کے سڑتے کڑتے ہی رہنے ہیں. اب ہم اکثر ختموں میں اس طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ختموں میں پھل رکھا جاتا ہے آگے. تو اگر گرمی ہو تو خربوزہ جو ہے نا کھکھڑی وہی یا میٹھی یا پھکی، ٹھیک ہے جی. آم بھی یا میٹھا یا کھٹا، آڑو بھی یا میٹھا یا کھٹا. اسی طرح سردی میں آ جاؤ تو وہاں بھی ایسے ہی ہے، وہ مالٹا یا کھٹا یا میٹھا. تو اب بالفرض وہ کسی نے اٹھایا نا وہ مالٹا، اس نے چھیلا تو میٹھا نکل آیا، تو دوسرے کو دعوت دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یار کھا لے مٹھائی. تو ہم کہتے تو کچھ نہیں، لیکن دل میں آتا ہے یار کدی کوئی بھی تو لبے نہ جڑا کہے قربان جاواں تے تجھ نے میٹھا کیتا ہے. کیوں بھول گئے حضرت اسی میٹھا کرن والے، کیوں بھول گئے اسی اپنے آقا علیہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے تو پھر میاں صاحب ہمیں کہتے ہیں نا، پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی، نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. نیوں لاؤ یار، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع. دیکھو نا میں تو پھر آپ کو کھانے پینے کی باتیں کر رہا ہوں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس پہ بھی تقریباً جو بزرگ ہیں ان کے 12-13 شعر ہیں. میں وہ کھانے کا ایک بھی نام نہیں لیا کہ تو ہی چلو جی الزام لا دیو، اور نہیں مولویوں نے تک یاد آنا ہی ہے پھر کھا کے نہیں، کھانے کی ایک بات بھی نہیں کی ہے. دیکھو کتنا تفکر تھا اس بابے کا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے ہائے، غور کرو حضرت، اپنا وقت ضائع نہ کرو یار، اپنا وقت ضائع نہ کرو. دیکھو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں، غور کرو حضرت. جتنا غور کرو گے اتنے قرب ملے گا حضرت، جتنا غور کرو گے حضرت جی اتنا ہی قرب ملے گا. تو کیا آیا فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ساڈے. تو میاں محمد بخش صاحب
پڑھا کرو حضرت جی سیف الملوک، خدا کی قسم ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے حضرت، ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے۔ تو وہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے ماشاءاللہ تحقیق کی بڑی زیادہ، اور میں مختصر کروں گا کیونکہ 2-3 باتیں میں نے اور عرض کر رہی ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے تو ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے گھی نے انڈے دے رکھے تھے، تو چنگا مسایا بھی بڑی نعمت ہوں وہ بھی مسایا چنگا تو وہ بھی مسایا چنگا۔ میاں صاحب بھی بیٹھے یاد الہی میں مشغول ہیں اور گھی بھی بیٹھی یاد الہی سے مشغول ہے۔ ہاں حضرت ہمیں تو ہے نا توان، ہمیں تو آزادی ہے نا، لیکن ادھر کیا توان او کرہن، پاویں چاہن پاویں نہ چاہن انہوں نے کرنا ہی پینا ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے وہی درخت کاٹا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہی پرندہ گرفتار پکڑا جاتا ہے پنجرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں، اللہ کتنے گئے یار وہ لوگ، وہ بزرگ نا اپنی بیٹی کو لے کے مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، وہ مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے جاتے، وہ کیا کرتی کشتی میں بیٹھے تھے نا، وہ مچھلی پھر دریا میں پھینک دیتی۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا نا تو حضرت نے کہا ان دفعہ بھی مچھلیاں ہو گئی ہونی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہیں، اس نے دکھایا تو وہ خالی، وہ مچھلیاں کدھر ہیں؟ وہ تو میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ وہ کیوں؟ آپ خود ہی نہیں کہتے وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کو یاد نہیں کیا اسی لیے پکڑی گئی ہے، میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ ہاں ہم نے نہیں غافل مچھلیاں کھانی، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت تو حضرت جی ہم نے تو نام ہی بدل دیے نا حضرت۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں حضرت ان علماء سے دوستی لگاؤ یار، بیٹھو ان کے پاس سیکھو دین۔ حضرت یہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اور فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا اور اللہ کی قسم صرف کڑتے ہی ہم بیٹھ کے، یار کیسا دور تھا، اور جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا، مختصر کروں گا، آپ فرماتے جب پہنچا نا وہاں تو کیا دیکھا حضرت نے، پانی میں آٹا گھولا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں حضرت۔ سنا دینا اور سن لینا بڑا سوکھا کام ہے حضرت جی، کرنا سوکھا نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمایا ہماری زبانوں کو تو اتنا چسکا لگا ہے، وہ کبھی ہمیں صرف خالی روٹی کھانی پڑ جائے نا، سالن گھر میں نہ ہو تو وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کیا فرمائش کرتے ہیں، چل پھر نال چار ہی دے دے۔ کچھ اور مانگنا منع نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری زبانوں کو اتنا چسکا لگا ہوا ہے، تو پانی میں آٹا گھول کے کھانا کوئی سوکھا کام ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی کہتے ہیں میں تو گیا ہی سیکھنے تھا، میں نے عرض کی گھر پہ نظر ڈالی تو تنور بھی تھا، لکڑیاں بھی پڑی تھیں، گھر میں آٹا گوندنے کا سامان بھی موجود تھا۔ کہتے میں نے کہا پھر پانی سے آٹا کھول کے کیوں کھان دے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کون سی آفت آ پڑی کہ آپ کو پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا؟ تو کہتے مجھے کہنے لگے یار پانی چاٹا کھول کے تاں کھان دیا دا کہ جے گندا نہ تے ٹائم لگنا سی، جے پیڑا کردا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی، تندور چ اگ بالدا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی، روٹیاں لاندا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی، اور پھر اس روٹی نو کھان بہندا تے چباندیاں بھی ٹائم لگنا سی، اور میں پانی چاٹا کھول کے تاں کھان دیا جڑا وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ تعالیٰ دے رسول نو اور یاد کر لوں گا۔ حضرت جی آج سارا دن اسی ویلے بیٹھے ہیں سارا، اور وہاں کیا حال ہے انہوں نے روٹیاں کھانی بھی چھوڑ دی۔ وقت بچاؤ اور اپنے اللہ کو اور یاد کر لو، ہاں یاد کرو حضرت جی یاد کرو۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سبق ہی یہ دیا، کیا دل یاد لئی بنایا ہے، تو ہی جو مرضی پہ سمجھو لیکن اے یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے۔ حضرت جی روشنی سب قبلہ ماشاءاللہ فیض رضا روشنی سب کو مدینہ پاک سے ہی آ رہی ہے، ہاں الفاظ جدا جدا ہو جاتے ہیں سب کے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھنا ہے دینے والوں نے حضرت جی بڑے بڑے پیارے دیے۔ یہ داتا حضرت بابا فرید فرماتے ہیں جب میں ڈائریکٹ نہیں فرماتے کہ میں مرید ہونے کے لیے کتب صاحب کے پاس گیا،
آپ فرماتے پہلے میں حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں جب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، پکڑے جاؤ گے. اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، 1 منٹ میں گیس کر لیتے ہیں. تو اگر کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اب فرماتے جب میں گیا نا، یہ دیکھیں نا جیسے یہ میں میز سے ٹیک لگائی ہے پیچھے یہ کرسی سے، تو یہ بھی لکڑی کی ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو آپ فرماتے جب میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو خواجہ صاحب ایک خشک تنے سے، لکڑی کے خشک تنے سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ساتھ ہی دل میں وسوسہ بھی آ گیا، لے بھائی چنگا ولی لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہے. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا. کہتے حضرت نے نظر کی اس تنے پہ نا، آپ فرماتے فی الفور اس پہ ٹہنیاں نکل آئیں، سرسبز و شاداب ہو گیا، پھل پڑ گیا اس پہ. کہتے حضرت نے پھر نظر کی، خشک ہو گیا. 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا. تو بابا فرید فرماتے ہیں پھر سلطان الہند مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ متھا لانا ہے؟ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ متھا لانا ہے؟ کہتے میں نے حضور متھے والی کیڑی گل ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو دی مرضی خوش کروے تو ضرور راوے کھڑا ہے. فرماتے ہیں مجھے بابا صاحب مجھے حکم دیا حضرت نے، فرمایا جا دلی میں تیری کتب خبر لے جا کے. فرماتے میں حضرت کتب صاحب کی تلاش میں آیا، کیونکہ ملاقات تو نہیں تھی نا پہلی کوئی بھی. تو کہتے میں وہاں آیا تو میں نے آ کے نا پوچھا، میں نے کہا بھئی یہاں کتب صاحب کون ہے؟ تو کہتے ایک نوجوان لڑکے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ کتب صاحب ہے. کہتے ہیں پھر غلطی ہو گئی. کہتے جب حضرت کے قریب آیا نا تو دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے. کیونکہ بابا صاحب کی اپنی اچھی خاصی عمر تھی. ہاں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ہے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے. اب فرماتے ہیں کتب صاحب اندر چلے گئے اپنے اجرے میں. کہتے جب باہر آئے نا تو بوڑھے ہو چکے تھے. فرمان لگے فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ بابا فرید کہتے میں پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معاف کر دو. آپ فرمانے لگے فرید اور تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے تو پھر تیرا گلا بنتا ہے، باقی تجھے بوڑھے یا جوان سے کیا لگے. تو یہ